میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا محبوب تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے گویا کہ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کے جس نام کے حوالے سے دعوت دی ہے، یعنی ہمارے مرشد حضور سید الصابرین مخدوم علی احمد صابر کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیار کے حوالے سے کہ وہ مجھے کلیہ شریف میں مدعو کرنا چاہتے ہیں، میں علامہ زاہد صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صابر پاک کے نام پر مجھ سے تاریخ طلب کرتے ہیں. واللہ تاللہ باللہ اگر صابر پاک کے نام پر مجھ سے جان طلب کر لی جائے تو اللہ ایک نہیں ہزاروں جانیں عطا کریں تو میں ہزاروں جانیں دینے کے لیے تیار ہوں. تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری جھولیوں میں جو کچھ ہے اسی بارگاہ کا صدقہ ہے. اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر پہلی مرتبہ قادریت اور چشتیت کا کہیں سنگم ہوا ہے تو وہ بارگاہ صابر پاک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرب کے اعتبار سے چشتی ہیں، یعنی غریب نواز کے مرید، سرکار قطب پاک کے مرید سرکار فرید الدین، اور فرید الدین کے مرید سرکار مخدوم علی احمد صابر کلیر، اور یہ چشتیت کا ان کا مشربی سلسلہ ہے، شجرہ ہے، اور نسب کے اعتبار سے وہ ہمارے مرشد سرکار غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں. غوث پاک کے بیٹے سید عبدالوہاب جیلانی، ان کے بیٹے عبدالرحیم عبدالسلام، ان کے بیٹے سیدنا صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ہند کی سرزمین نے سب سے پہلے اگر قادریت اور چشتیت کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ذات سیدنا صابر کلیر کی ہے. یعنی کہ صابر کو دیکھو تو ایسا نظر آئے کہ جلوہ غریب نواز بھی ہے اور جلوہ غوث اعظم بھی. آپ جب یاد فرمائیں گے فقیر حاضر ہے اور سر کے بل حاضر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج کی یہ محفل چونکہ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ہے اور مجھ سے پیشتر آپ نے علامہ موصوف کی گفتگو سرکار غوثیت ماں پر سماعت کر لی ہے، اس لیے میں کچھ اپنے انداز کے مطابق، چونکہ میں کوئی محقق اور کوئی خطیب اور ادیب ہوں بھی نہیں، بس ٹوٹے ہوئے دل کی ایک فریاد آپ کے دل کے دروازوں پر لے کر کے حاضر ہوں. میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے، معاشرے کی اصلاح پوری دنیا چاہتی ہے. کسی مذہب کا انسان ہو، کسی مسلک کا انسان ہو، کسی خطے کا انسان ہو، کسی قبیلے کا انسان ہو، ہر انسان چاہتا ہے معاشرے کی اصلاح ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ سدھرے گا تو بستیاں سدھرے گی، بستیاں سدھرے گی تو شہر سدھریں گے، شہر سدھریں گے تو ممالک سدھریں گے. اس لیے کہ قتل کسی مذہب نے پسند نہیں کیا ہے. قتل کو ہر مذہب برا جانتا ہے، شراب نوشی کو ہر مذہب برا جانتا ہے، زنا اور بدکاری کو ہر مذہب برا جانتا ہے. یہ وہ جرائم ہے، کوئی مذہب اس کی تائید نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا جرائم سے بھر رہی ہے، دنیا گناہوں سے بھر رہی ہے. گناہوں کا تعفن، گناہوں کی بدبو اس قدر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ ہر شریف النفس انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر نفس کے
کے اعتبار سے اس میں کچھ تھوڑی بہت شرافت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے، پاپ کا خاتمہ ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ چوری ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا ڈکیتی ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا زنا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا جوا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا شراب ختم ہو؟ حتیٰ کہ اللہ اکبر جو لوگ ان جرائم میں خود مبتلا ہیں، اگر وہ گفتگو کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرائم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی مذہب میں گناہ کا وہ علاج موجود نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو بتاؤں انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو کہاں کرپشن کہاں ہوتا ہے، جرائم کہاں ہوتے ہیں، گناہ کہاں ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ٹیچر کلاس روم کے اندر موجود نہیں ہے تو بچے شرارت ضرور کریں گے، کوئی کرسی توڑے گا، کوئی استاد کی نقل بنائے گا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرے گا۔ وجہ کہ استاد کلاس روم میں موجود نہیں ہے، مطلب یہ ہے استاد دیکھ رہا ہے، یہ تصور ختم ہوا تو جرائم کلاس روم کے اندر جنم لیتے ہیں۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، پتہ کیا چلا؟ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے خاتمے نے گناہ کو جنم دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے پیارے بھارت ملک ہندوستان کا قانون ہے، اور بھی ممالک میں ہوگا لیکن ہمارے بھارت کی بات ہم کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کا قانون ہے اور بڑا خوبصورت قانون ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ہندوستان کو پوری دنیا میں ممتاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے لیے یہ ہے اگر وہ بائک چلائے تو اس کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، اگر ہیلمٹ نہ پہنے گا تو اس کے لیے پینلٹی ہوگی، اس کے لیے کوئی جرمانہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر بائک چلانے والا بندہ اگرچہ وہ ہیلمٹ کے فائدے اور نقصانات سے ناواقف ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہمارے جوانوں کو نہیں پتا ہیلمٹ کے فوائد ہمارے لیے ہیں، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پر پوائنٹ پولیس موجود نہیں ہے تو وہ ہیلمٹ نہیں پہنے گا، اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پولیس موجود ہے اور وہاں جرمانہ اور سزا کا کوئی تصور ہے تو فوری طور پر وہ بائک روکے گا اور ہیلمٹ پہنے گا۔ پتا چلا جرم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے دور ہوا تو انسان ہیلمٹ سے دور ہوا، یعنی قانون شکنی اس نے کی۔ مطلب کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بیٹا اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ابا نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے، خود سگریٹ پی رہا تھا، ابا چلے آئے، ابھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کرتا، فوری طور پر ہاتھ پیچھے کرے گا اور جلدی سے پھینک دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کس تصور نے اس کو سگریٹ پلایا اور کس تصور نے سگریٹ سے روکا؟ تصور یہ تھا ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ آ گئی، اور جیسے ہی تصور آیا ابا دیکھ رہے ہیں، کسی مقرر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی خطیب کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ناصر کی ضرورت نہیں پڑی، ابا دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ گئی۔ پتا کیا چلا؟ کوئی معزز دیکھ رہا ہے، یہ تصور استاد دیکھ رہا ہے، کلاس روم کے اندر شرارت نہیں ہوتی، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے، قانون شکنی نہیں ہوتی، ابا دیکھ رہے ہیں، انسان سگریٹ نہیں پیتا تو دنیا میں گناہ کیوں عام ہو رہے ہیں؟ یاد رکھنا دنیا کے اندر لوگوں نے سائنس کے نام پہ ترقی کی، ٹیکنالوجی کے نام پہ ترقی کی، لوگوں نے اللہ اکبر انسان کے دل کو سینہ چیر کر کے باہر نکال کر بائی پاس کا آپریشن تو کیا، انسان نے بے ہوش کرنے کی دوائیاں تو نکالی، بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کی دوائیاں تو نکالی، انسان نے روبوٹ تو بنایا، انسان نے بہت کچھ کیا، مصنوعی بارش انسان نے پیدا کر لی اور برسانے کی کوشش کی، اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، انسان نے بہت کچھ کیا، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنس میں، کسی انسان میں، کسی مذہب کے پاس کبھی گناہ کا علاج نہیں ہے۔ کوئی ایسی ٹیبلٹ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کھا لو تو انسان گناہ سے رک جائے، کوئی ایسا سرپ پیدا نہیں ہوا اس کا استعمال کرو تو گناہ سے رک جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس گناہ کا علاج نہیں ہے۔ مسلمانوں، ناز کرو اپنے مذہب پر اور ناز کرو پیغمبر
پیغمبر اسلام کی ذات پر کہ اللہ اکبر، جس کا علاج قیامت تک نہ کسی سائنس کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی انجینئر کے پاس ہے، اس گناہ کا علاج صرف اور صرف مذہب اسلام کے پاس ہے۔ اگر تمہیں یہ پتا ہے اللہ اکبر کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا تصور انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے، تو اسلام کہتا ہے بندے، تجھے باپ دیکھے نہ دیکھے، تجھے ماں دیکھے نہ دیکھے، تجھے پولیس دیکھے نہ دیکھے، تجھے بھائی دیکھے نہ دیکھے، تجھے استاد دیکھے نہ دیکھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ کہاں ساتھ ہے؟ جہاں تمہارا سایہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ قریب خدا کی ذات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا خدا تیری جان سے زیادہ قریب ہے، تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، کون دیکھ رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تجھ پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ اکبر، ہر وقت خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کون خدا دیکھ رہا ہے؟ کون رب دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے نبیوں کو نبوت عطا کی، کون اللہ جس نے رسولوں کو رسالت عطا کی، کون اللہ جس نے کن کہہ کر اتنا بڑا آسمان پیدا کیا۔ چیلنج ہے بڑے بڑے انجینئروں کو کہ چھوٹی سی چھت بناتے ہیں تو کتنے پیلر لگاتے ہیں، یہ میرا اللہ ہے، بغیر پیلر کے آسمان کو اس نے بلند کر دیا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا، یہ میرا اللہ ہے جس نے افق کی سرخیاں پیدا کی، یہ میرا اللہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی، یہ میرا اللہ ہے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، یہ میرا اللہ ہے جو بارش کو برساتا ہے۔ بارش برستی ہے تو دھار کی شکل میں نہیں برستی، جبکہ فطرت ہے کہ جب پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو دھار کی شکل میں گرتا ہے۔ وہ کون ہے اتنے بلند آسمان سے پانی برساتا ہے تو دھار دھار نہیں بلکہ قطرے قطرے برساتا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد۔ اللہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو پتھروں کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سورج کی نکیل ہے؟ روزانہ وقت پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، ٹائم کا بھی فرق نہیں۔ مثال کے طور پر اگر 10 جنوری کو آج سورج نکلا اس ٹائم پر تو آج سے 100 سال کے بعد 10 جنوری کو اسی وقت پر، اسی منٹ پر، اسی سیکنڈ پہ نکلے گا۔ دنیا کا انداز بدل سکتا ہے، نظام قدرت کبھی نہیں بدل سکتا۔ وہ کون ہے جو پھولوں میں نکھرتے گل پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو گلوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بل کھاتی ہوئی ندیاں کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے۔ سمندر کی طغیانی کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، سیب کے اندر، صدف کے اندر موتی ہے، موتی سمندر کے اندر ہے، لیکن قطرے سے موتی بنتا ہے، اور موتی جب سیب میں آ جاتا ہے تو کبھی سمندر کی تری بھی اس کو موتی کو چھو نہیں پاتی۔ وہ کون ہے جو صدف میں موتی کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے، جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے، جو دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر دودھ اتارتا ہے۔ وہ کون ہے جو جس کو بنایا نہیں جا سکتا وہ اوروں کو بناتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کو ڈبایا نہیں جا سکتا وہ ڈباتا بھی ہے اور ڈوبنے والوں کو گراتا بھی
بھی ہے. وہ کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے؟ کبھی آندھی کی شکل میں چلائے تو لوگ اڑ جاتے ہیں, اور کبھی نسیم سحر کی طرح چلائے تو لوگوں کو, بیماروں کو بھی جو ہے اللہ اکبر فرحت ملتی نظر آتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ. اللہ اکبر. سب کہتے ہیں میرا رب, میرا رب, میرا رب, میرا رب. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا محبوب تیرے رخ روشن کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, تیرے رب نے, تیرے رب نے, تیرے رب نے, گویا کہ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو, یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے, لیکن میں جس کو, میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کے ذات. واہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. رب کا, یہ رب کا بھی لوگ دیکھیں. میں ان افراد سے مخاطب ہوں, اگر کوئی غلط فہمی میں کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح, نبی میری طرح, تو میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کسی کی کہاں سنی میں بہکاوے میں آ کے کہا تو سن لے. غور کر میرے بھائی, تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سارے بیٹے کہتے ہیں میرا باپ, میری ماں, لیکن جس بیٹے پہ باپ کو ناز ہوتا ہے وہ باپ کہتا ہے تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے, تیرا باپ چھوٹا تھوڑی ہے. مطلب سب بچے اپنے آپ کو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن جس بیٹے پہ ناز ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں. بلا تمثیل, ہزار بار بلا تمثیل, خدا کو سب نے رب کہا, لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی تو رب کا کہہ کر کے کہا جا رہا ہے تیرا رب. مطلب کیا لوگوں؟ محمد الرسول اللہ کو دیکھو, سورج میں نے بنایا, واپس یہ لوٹاتے ہیں, چاند میں نے بنایا, ٹکڑے یہ کرتے ہیں, درخت میں نے اگائے, قریب میں یہ بلاتے ہیں, میں نے کسی کو مارا, زندہ یہ کرتے ہیں, کنکریوں کو بے جان میں نے بنایا, یہ لوگ کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں, ذکر خدا کرواتے ہیں. تو لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے, اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں, اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں, اس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں, اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں. اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے, ان کا چہرہ کیا ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں, تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, توجہ نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا من رانی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے. واہ بھائی واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, فیضان غوث اعظم زندہ باد. جو دکھتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے, جو سمجھ میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے, جو تصور میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے. کیونکہ جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس کو الفاظ احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس کو مکان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس کو زمان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, جس کے ماں باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اب بتائیں, نہ تصور میں آئے, نہ تخیل میں آئے, نہ خیال میں آئے, نہ اس کا جمال خیالات میں آئے, جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں, تو پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں من رانی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا. مطلب کیا؟ چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر لوگ کہے کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی, سورج کو پلٹتا دیکھ کر لوگ اندازہ کرے کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی, کنکریوں کو ذکر کراتا دیکھ کر لوگ اندازہ کرے کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی. تو پھر بات یہ بنتی ہے جب بندے کی قوت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہو.
واہ بھائی واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، رب کا نعرہ رسالت، ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ایسا کیسا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما ودعک ربک وما قلا، محبوب تیرا رب، تیرے رب نے تجھے کبھی مکروہ نہیں جانا، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب پتا چلا وہ رب کون ہے، اور وہ رب رب محمد ہے، وہ رب محمد ہے۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں، توجہ ہے، توحید کا عقیدہ ہندوستان کی سرزمین پر جس شان کے ساتھ مجدد الفسانی نے پھیلایا کسی کے حصے میں نہ آیا۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اور خدائے محمد کے بارے میں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، توجہ، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کو اونگ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، اور ہمارا اللہ وہ ہے سنتوں ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور اسلام کا بنیادی تصور ہے۔ دن کے اجالے میں شراب کی بوتلیں اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں، اگر کمروں میں چھپ کر کے تم نشہ کر رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر اگر کسی خوبصورت کی زلفوں کے اسیر بن رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی کی جیب کاٹ رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کو ستا رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، جس بندے کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، ابا دیکھ رہے ہیں تو انسان کے ہاتھوں سے سگریٹ گر جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کا یقین رکھنے والا زنا کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، شراب کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، جوا کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، گندی فلمیں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، رودرپور والوں، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو اور یہ لکھ دیا جائے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، جیسا کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا غور کرنا میری قوم کے جوانوں، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں، میرے پاس مضامین کی بھرمار نہیں، فقیر بے نوا دل کے درد کے طور پر آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک درد انڈیلنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے اور آپ گٹکا کھا رہے ہیں، آپ پان کھا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں آپ کے منہ میں تھوک جمع ہو جائے اور نظر پڑے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں تو بولو وہاں تھوکتے ہو، وہاں گٹکے کا تھوک تھوکتے ہو، وہاں پان کا تھوک اگال تھوکتے ہو۔ حیرت ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، یعنی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں لے کر، تو وہاں تھوکتے تک نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو۔ اب سنو
سرکار غوث پاک کا ذکر ہو رہا تھا، وہی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو بندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، جو بندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے جیسا کہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں، نگاہیں نیچی، علامہ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں، کسی کی جیب پہ ہاتھ نہیں، علامہ زاہد دیکھ رہے ہیں، میاں دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پئیں گے کیونکہ یہ سب دیکھ، بندے دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے رشوت کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے سود کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں چپل اور سبزی بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جو قوم اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی کیا قدر ہوگی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، تھوکتے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں جو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ یہ غوث پاک کا مسلک ہے۔ قادری بنتے ہو سو کارڈ قادری، خود ساختہ قادری۔ قادریت کپڑے پکڑ کر نہیں ملتی، قادریت صرف رسمی طور پہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نہیں ملتی، قادریت چند کلمات پڑھنے سے نہیں ملتی، قادریت سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو جب تک کہ حرز جان نہ بنا لیا جائے اس وقت تک کہ قادریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قادریت اتنی سستی اور آسان ہوتی تو 14ویں صدی کا مجدد 1200 سے زائد کتابوں کا مصنف یہ دعا نہ کرتا قادری کر، قادری کر، پھر کر پر بات ختم نہیں کی، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، مطلب قادریت جنت کی ضمانت ہے، اسی لیے تو قادریت پر اٹھنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں جہاں قادریت ہوگی وہاں جہنم نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں جنت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی اللہ وہاں امن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں سلامتی ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں خدا کی رحمت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں رسول کا دامن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں ولیوں کی عنایت ہوگی۔ اور قادریت آئے گی کہاں؟ جہاں گناہ ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے نمازی پن ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے خوفی ہوگی وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو وقت کا مجدد 1200 سے زائد کتابیں لکھ کر بھی پہلے قادری بننے کی دعا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ غوث پاک فرماتے وہ زندیق ہے، زندیق جو لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا اور اکیلے میں کرتا۔ لوگوں نے کہا اکیلے میں گناہ کر کے کوئی زندیق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سا دروازہ تم نے بنایا جو خدا اور بندے کے درمیان کھلتا اور تم اس کو بند کر دو؟ ہے کوئی ایسا دروازہ؟ ہے کوئی ایسا باب؟ تو غوث پاک فرماتے جو بندوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے اور خدا کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ زندیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہو، مسلمان بھی نہیں ہو۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے یہ مانتے ہو، پھر گناہ کیوں کرتے؟ اور اگر گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے معاذ اللہ، تو پھر مسلمان کیسے؟